حمزہ نے کہا اور گڈو اچھل پڑا۔ گڈو کر دے گا نہیں چاچو یار یہ غلط ہے، آپ ہمیشہ اس موٹے کا ہوم ورک مجھ سے کرواتے ہیں مگر کار خانے میں طوطے کی آواز کون سنتا ہے؟ حمزہ حکم دے کر چینج کرنے جا چکا اور پپو صاحب ٹی وی آن کر کے جسٹن بیبر کے میوزک کو جھوم جھوم کر انجوائے کر رہے تھے۔ شام ڈھل چکی تھی۔ حمزہ دونوں بچوں کو لے کر اس بڑے سے فارم ہاؤس کے اندر موجود اپنے پرسنل بنائے جم میں آ چکا تھا۔ اس جم میں تینوں چاچا بھتیجا کی ایکسرسائز مشاللی ہوئی تھی۔ حمزہ نے 6 سالہ گڈو کے لیے بچوں کی ٹریڈ مل اور آدھے کلو کے اسپیشل ویٹ لفٹ بنوائے ہوئے تھے کیونکہ گڈو حمزہ کے نقش قدم پر چلنا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ ابھی بھی بلیک ٹراؤزر بنیان میں ملبوس 6 فٹ کا ورزشی جسم کا مالک 4 سالہ پپو سے کندھوں پر بیٹھا ہوا اور گڈو صاحب اپنی ٹریڈ مل پر تھے، نکر اور سفید بنیان میں جس میں اس کی چھوٹی سی توند نمایاں تھی۔ ٹریڈ مل سے فارغ ہو کر حمزہ پش اپ کرنے لگا۔ اب گول مٹول پپو اسی کمرے میں بیٹھا ہوا اوپر نیچے ہوتا لالی پاپ سے شور فرما رہا تھا اور گڈو صاحب بھی پش اپس کر رہے تھے، بس فرق اتنا تھا کہ وہ پورے کا پورا سیدھا زمین پر ہاتھ پاؤں پھیلا کر لیٹ جاتا تھا۔ گڈو نے پیر پسارے۔ چاچو یار اب بس میں بہت تھک گیا ہوں۔ حمزہ نے گھور کر زمین پر لیٹے گڈو کو دیکھا۔ ابھی تو بس 1 گھنٹہ ہوا ہے اور تم تھک بھی گئے، چلو اٹھو سو تک اٹھک بیٹھک کرو۔ گڈو نے اس سے پوچھا چاچو آپ شادی کب کریں گے؟ حمزہ نے لتاڑا کیوں میری شادی کی اتنی فکر کیوں ہے، ابھی کون سا بوڑھا ہو گیا ہوں؟ وہ ٹی وی شو والی آنٹیاں کہہ رہی تھی جن کی شادی ٹائم پر نہیں ہوتی وہ پاگلوں جیسے ہو جاتے ہیں اور سب کو تنگ کرتے ہیں، اس لیے آپ اب شادی کر لیں ورنہ بہت جلد گڈو اس کے پاس آ کر تفکر سے بولا آپ عامر لیاقت انکل جیسے ہو جائیں گے۔ حمزہ نے تیور چڑھائے ٹی وی پر تم آنٹی کا پروگرام کب سے دیکھنے لگے؟ اس سے پہلے گڈو کچھ مزید ارشاد فرماتا حمزہ کا بلڈ پریشر مزید بڑھا۔ پپو صاحب نے اپنی ٹانگ ان دونوں کے بیچ میں اڑائی۔ چاچو پیزا ہٹ جانا ہے؟ حمزہ کھڑا ہوتے بولا چلو دونوں جلدی سے تیار ہو جاؤ پیزا ہٹ چلتے ہیں۔ شام ڈھل رہی تھی، کمرے میں اے سی کی خنکی پھیلی ہوئی تھی، سب بستر پر۔ مریم محو خواب تھی، لمبے سیاہ بال تکیہ پر پھسلے ہوئے تھے، خوبصورت چہرے پر بلا کی معصومیت تھی جسے دیکھ کر کوئی بھی دھوکا کھا سکتا تھا۔ وقفے وقفے سے دروازہ بج رہا تھا جس سے مریم کی نیند میں خلل پڑا۔ اب بھی اس نے انگڑائی لے کر آنکھ کھولی ہی تھی کہ ملازمہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ مریم بی بی بڑے صاحب آپ کو باہر لان میں چائے کے لیے بلا رہے ہیں۔ مریم نے بڑی ناگواری سے کمفرٹ ہٹا کر ملازمہ کو گھورا۔ مریم غصے سے تم کس کی اجازت سے اندر آئی ہو؟ بولو اب منہ کیوں بند ہے؟ ملازمہ بولی۔ اس کے تیور دیکھ کر گھبرا گئی اور معذرت کرتے الٹے قدموں تیزی سے باہر چلی۔ مریم اپنے لمبے بال سمیٹتی اٹھی اور اپنے سامان سے لانگ اسکرٹ اور شرٹ نکال کر فریش ہونے چلی گئی۔ تیار ہو کر نیچے آئی جہاں تائی امی میز پر لوازمات سجانے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ بڑے پیار سے اور بیٹی یہاں میرے پاس بیٹھو، بتاؤ کیا پیو گے چائے یا کافی؟ مخاطب ہوئی۔ یہاں بہت گرمی ہے تائی آنٹی، آپ میرے لیے فریش اورنج جوس بنوا دیں۔ تائی نے ملازمہ کو اشارہ کیا۔ وہ جلدی سے کچن میں جا کر مریم بی بی کے لیے جوس بنا لائے۔ مریم نے ایک گھونٹ پیتے ہی موسمی کا بیج اوہ شٹ تمہیں جوس بنانا بھی نہیں آتا منہ میں آنے پر ملازمہ کو زور سے لتاڑا۔ تائی نے ملازمہ کی جان امرین جاؤ دوبارہ بنا کر لاؤ اور صفا اچھے سے چھان کر لانا۔ ملازمہ فک چہرہ کے ساتھ گلاس میں واپس کچن میں آئی۔ خانسما نے پوچھا کیا ہوا امرین؟ یہ مریم بی بی تو بہت ہی مغرور اور بدتمیز ہے۔ امرین پوری تفصیل بتانے لگی۔ مریم صبح ہوتے ہی گاڑی لے کر تائی اماں سے مل کر رستہ پوچھ کر باہر نکل گئی۔ تائی نے لاکھ سمجھا کہ ڈرائیور یا پھر ان کے ساتھ چلے یا پھر زہیب کا انتظار کر لے، مگر وہ مریم ہی کیا جو مان جاتی، ان کی سب باتوں کو ایک کان سے اڑاتی اور نصیحتوں کی نفی کرتی۔ ڈرائیور سے چابی لے کر گاڑی روڈ پر نکال لی تھی اور تیز آواز میں میوزک سنتی وہ جی پی ایس میں ایڈریس دیکھتی مال کی جانب بڑھ جا رہی تھی کہ سامنے سے آتے ٹرک کو دیکھ کر گھبرا گئی اور تیزی سے بنا دیکھے گاڑی موڑی جس کے نتیجے میں گاڑی فٹ پاتھ پر ایک بوڑھے پھل والے کی ریہڑی سے زور سے ٹکرا گئی۔ وہ غریب بزرگ ریہڑی والا سڑک پر گر پڑا اور اس کا ٹھیلا بھی الٹ گیا۔ ایس پی حمزہ جو سادہ لباس میں ادھر ایک کیس کی تفتیش کرنے آیا ہوا تھا، گاڑی کی ٹکرانے کی آواز سن کر تیزی سے اس کی طرف آیا اور ان بزرگ ریہڑی والے کو سڑک سے اٹھانے میں مدد کی۔ اتنے میں مریم نے بھی حواس بحال ہو چکے تھے اور گاڑی سے اتر کر ان کے قریب آئی۔ وہ تمہیں تمیز نہیں ہے سڑک کے کنارے ٹھیلے لگاتے ہوئے، اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو؟ اس بوڑھے پر بحث پڑی۔ حمزہ نے مس آرام سے غلطی آپ کی ہے، آپ کو گاڑی دیکھ کر چلانی چاہیے تھی۔ شائستگی سے ٹوکا۔ مریم نے پیر پٹکے گو ٹو ہیل بلڈی بڈھا اب کی حمزہ نے سامنے کھڑی 20 سال کی اس گھمنڈی امیرزادی کو خشمگین نظروں سے گھورا اور زرد لہجے میں گویا ہوا محترمہ آپ اب بھی ان بزرگ سے معافی مانگیں اور ان کا جو نقصان آپ نے کیا ہے اسے پورا کریں ورنہ میں آپ کو تھانے میں لے جا کر بند کر دوں گا۔
مریم نے ایک غصیلی نظر سامنے کھڑے جوان پر ڈالی اور پھر اپنے کندھے پر ٹنگے پرس میں سے چند بڑے نوٹ نکال کر اس بوڑھے ٹھیلے والے کی طرف بڑی نحوست سے بڑھائے، جیسے اس بھلے آدمی نے شرمندہ ہوتے حمزہ کے اشارے پر تھام لیا۔ مریم واپس آنے کے لیے مڑی ہی تھی کہ سنجیدہ سا حمزہ دیوار بن کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ مریم نے اپنے بڑھتے قدم روک کر سامنے کھڑے اپولو کے مجسمے جیسے ہُبہُو حمزہ کو دیکھا۔ مریم تلملا کر بولی، اب کیا مصیبت ہے؟ رستہ کیوں روک رہے ہو؟ اب شاید کچھ بھول رہی ہیں، معافی مانگیں ان سے۔ وہ سرد لہجے میں بولا، معافی مائی فٹ، رستے سے ہٹو ورنہ میں تمہارے خلاف پولیس میں رپورٹ درج کروا دوں گی۔ وہ بڑبڑا کر بولی، بست شوق آپ رپورٹ درج کروائیں، بلکہ کہیے تو میں آپ کو خود تھانے لے چلتا ہوں۔ مگر حمزہ رستے میں چٹان کی طرح کھڑا، اس وقت تو آپ کو ان بزرگ سے معافی مانگنی ہوگی۔ بزرگ حمزہ، بیٹا جانے دیجیے، بی بی جی نے نقصان بھر دیا ہے، بس اتنا ہی کافی ہے، سے بولا۔ مگر حمزہ ٹس سے مس نہ ہوا تو مریم زچ آ کر اس ٹھیلے والے کی طرف بڑھی۔ آئی ایم سوری، پتھر کی طرح چند الفاظ مار کر وہ حمزہ کو دھکا دیتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ کر زن سے گاڑی بھگا کر لے گئی۔ اب اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا، اس لیے شاپنگ کا ارادہ ترک کر کے وہ واپس گھر کی جانب پلٹ گئی۔ سیٹرڈے کا دن تھا، گڈو اور پپو دونوں گارڈن میں فٹ بال کھیل رہے تھے اور باہر بیٹھا چوکیدار ان دونوں بچوں پر نظر رکھے ہوا تھا۔ حمزہ اندر آرام کر رہا تھا۔ گڈو اور پپو میں فٹ بال کا میچ جاری تھا۔ ہری سرسبز گھاس پر وہ دونوں گول مٹول بچے آپس میں مگن تھے۔ جب پپو گھاس پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا، گڈو نے چڑھایا، کیا ہوا پپو موٹے، اتنی جلدی تھک گئے؟ پپو بسورا، مجھے پاپ کارن کھانے ہیں، مووی دیکھنی ہے، وہ فلائنگ کارز والی۔ گڈو جوش میں آیا، ٹھیک ٹھیک، چلو چاچو کو جا کر بولتے ہیں، پپو نے کہا۔ وہ ڈانٹیں گے، کہیں گے پہلے پوئم یاد کرو، ٹیبل سنا۔ وہ دونوں بال وہیں گھاس پر چھوڑ کر گرتے، چلو اندر چلو، چاچو سے بات کرتے ہیں، پڑھتے بڑے جوش میں اندر بھاگے۔ بڑے سے بیڈ روم میں حمزہ محو خواب تھا جب گڈو اور پپو کمرے میں داخل ہوئے اور اندر آ کر بیڈ پر چڑھ گئے۔ پپو تو اچک کر سوئے ہوئے حمزہ کے چوڑے سینے پر بیٹھ گیا اور گڈو صاحب حمزہ کے چہرے پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے زوردار چماٹے مارنے لگا۔ حمزہ نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی تو اسے جاگتا دیکھ کر گولو سا پپو ہنس پڑا۔ حمزہ نے سب سے پہلے گڈو کو اپنے دائیں بازو میں دبوچا اور بائیں پپو کو جکڑا۔ کیا بات ہے شیطانوں، مجھے کیوں جگایا؟ اور گڈو، یار اتنے زور سے بھی کوئی مار کر جگاتا ہے؟ حمزہ نے دونوں کے گال باری باری چومے۔ گڈو نے آگاہ کیا، چاچو آج سیٹرڈے ہے۔ حمزہ نے سوالی نظروں سے دونوں شیطانوں کو گھورا۔ مجھے معلوم ہے آج سیٹرڈے ہے، تو پھر؟ پپو نے فرمائش ادا کی، چاچو ہمیں باہر جانا ہے، مووی دیکھنی ہے۔ حمزہ نے دونوں کو دبوچتے ہوئے اٹھ بیٹھا، اچھا مووی دیکھنی ہے؟ گڈو نے، جی چاچو، اس میں بہت سی فائٹنگ ہے اور کار چیزنگ بھی ہے، ڈشو ڈشو، زور سے کہا۔ پپو نے اپنے چھوٹے ہاتھوں میں حمزہ کا چہرہ تھاما، اور چاچو اس میں جو لڑکی ہے نا، اس کی بلو آئیز ہیں مائی فیورٹ۔ گڈو نے لقمہ دیا، وہ بہت ہاٹ ہے اور پریٹی ہے چاچو۔ حمزہ نے شوق سے دونوں کو دیکھا، بلو آئیز، ہاٹ، سارے نمونے میری قسمت میں ہیں۔ ابے بے شرم کرو تم دونوں، اس عمر میں لڑکیوں کو نہیں کارٹونز دیکھتے ہیں، اسٹوری بکس پڑھتے ہیں، گیم کھیلتے ہیں۔ گڈو روحان سو، چاچو پلیز چلیں نا۔ پپو نے رشوت کے طور پر اس کے گال پر کس کیا، چلو نا چاچو۔ اچھا چلتے ہیں، پر مووی نہیں، ایسا کرتے ہیں پہلے مال چلتے ہیں، ٹوائے شاپنگ کرتے ہیں۔ حمزہ نے پوچھا، پھر پلے لینڈ اور ڈنر، بولو ٹھیک ہے؟ گڈو اور پپو ٹوائے اور پلے لینڈ کا سن کر خوشی سے اچھل پڑے اور حمزہ سے لپٹ گئے۔ اقبال صاحب میز پر بیٹھے تائی سے بات کر رہے تھے، بیگم وقت کم ہے، تم کل مریم کو لے کر کسی بہانے سے آفس لے آؤ، میں وکیل صاحب کو بلوا لوں گا تاکہ اس سے پیپر سائن کروا لے جائیں، کیونکہ گھر میں تو کسی سے ملنے کو تیار۔ اقبال صاحب بولے، نہیں ہو رہی۔ اقبال صاحب، آپ مجھ سے لکھوانا، یہ لڑکی ہاتھ آنے والی نہیں ہے اور نہ ہی یہ پیپر سائن کرنے والی ہے۔ تائی نحوست سے بولی، تمہاری عقل واقعی گھاس چرنے گئی ہے، ایک گھر، آفس، بزنس، سب اس کے نام ہے، ایک ذرا سی غلطی ہمیں سڑک پر لے آئے گی۔ اقبال صاحب گرم ہوئے، تو پھر کچھ اور سوچیں، آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ مریم کتنی تیز اور چالاک ہے۔ اقبال صاحب بولے، ٹھیک کہتی ہو، یہ لڑکی بہت تیز ہے۔ تائی، ایک دفعہ جائیداد ہاتھ لگ جائے، پھر دیکھتا اسے تیر کی طرح سیدھا نہ کر دیا تو۔ تائی عیاری سے بولی، ٹھیک ہے بیگم، ہم پکنک کا پروگرام بنا کر اسے بہانے سے شہر سے دور کسی فارم ہاؤس لے جاتے ہیں، وہاں ڈرا دھمکا کر مریم کا نکاح زبردستی زحیب سے کر کے اس چڑیا کے پر کاٹتے ہیں۔ وہ اپنا شیطانی منصوبہ بنا رہے تھے۔ مریم جب سے واپس آئی تھی، کمرے میں بند تھی، ملازمہ اسے لنچ کے لیے بلانے آئی تھی تو اس نے سختی سے منع کر دیا تھا۔ اسے رہ کر اس جوان پر غصہ آ رہا تھا جس نے اس سے یعنی مریم شاہ کو اس معمولی ٹھیلے والے سے معافی مانگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وقت کافی گزر چکا تھا جب اس کے دروازے پر دستک ہوئی اور اجازت لے کر تایا انکل اور تائی اندر داخل ہوئے۔
इकबाल ताया ने तशवीश से पूछा, क्या बात है बेटिया, आज लंच पर नहीं आई? तबीयत तो ठीक है, मरियम ने भुजे लहजे में जवाब दिया। बस ताया अंकल, मूड नहीं था, कमरे में बंद रहोगी तो बीमार हो जाओगी। चलो उठो, अभी ज़ुहैब आता होगा कहीं बाहर आउटिंग पर। ताई अम्मी बड़े प्यार से बोली, चलते हैं। मरियम बाल समेटते हुए उठी। ताया अंकल, आप कल बापा के वकील को बुलवाएं, मैं पेपर्स चेक करना चाहती हूँ और मेरी की सीट भी बुक करवा दे। मरियम कतई लहजे में कहती एक्सक्यूज़ करती वॉशरूम चली गई। ताई ने सरगोशी की, देखा आपने, मैंने कहा था ना, ये लड़की बहुत चालाक है। चुप करो, मुझे सोचने दो। इसे किसी भी तरह भाई साहब महरूम के वकील से नहीं मिलवाने के बाद सब परेशानी से बोले हैं और ना ही से पेपर पढ़ने देना है। मरियम फ्रेश होकर बाहर आई। ताई अम्मी अभी तक कमरे में मौजूद उसका इंतज़ार कर रहे थे। मरियम बेटिया, अभी वकील साहब तो किसी काम से शहर से बाहर गए हुए हैं, इसीलिए मैंने सोचा है कल तुम्हें फार्म हाउस लेकर चलते हैं, वहाँ घोड़े भी हैं। याद है तुम बचपन में भाई के साथ हर वीकेंड घुड़सवारी करने जाया करती थी? इकबाल साहब सुगवारी से बोले। वो चुप सी होगी, फिर एक फैसला करके खड़ी हुई। जी अंकल, मगर कल। ताया अंकल, मुझे अपनी गाड़ी की चाबी दे, मुझे यहाँ की गर्मी के लिहाज से कपड़े खरीदने हैं, फिर कल अगर मूड हुआ तो फार्म हाउस चलेंगे। वो उनके हाथ से चाबी पकड़ती बाहर चली गई। इकबाल साहब देख रहे हैं, अगर मूड हुआ तो फार्म हाउस जाएंगे, वरना यही हमारे सीने पर मूंग दलेगी। साहबजादे, कितना समझाया था, इसे मरवा देते 10 साल पहले, तो आज ये तंग कर बोली, परेशानी तो ना होती। ये भी इस हादसे में बुरी तरह जख्मी हुई थी, इसकी याददाश्त तक चली गई थी, इसीलिए तो इसकी खाला को ले जाने दिया था। मुझे क्या पता था ये ठीक हो जाएगी, मगर तुम फिक्र न करो, अगर घी सीधी उंगलियों से ना निकला तो मुझे उंगली टेढ़ी करनी आती है। तुम ज़ुहैब के साथ आज शाम ही निकल जाओ और निकाह का इंतज़ाम करवाओ, मैं मरियम को भुला फुसला कर लाता हूँ। इकबाल ताया ने हिदायत दी। ताई अम्मी मुँह बनाकर बोली, चलें ठीक है, देखते हैं, आप कभी भुलाना फिसलाना। अभी मरियम बाहर गई है, मौका अच्छा है, आप जाने से पहले इसका सामान से इसका पासपोर्ट निकाल लें। ताया इकबाल ने हिदायत दी। मेरे राज दुलारे, हम शॉपिंग पर जा रहे हैं, शादी में नहीं, जल्दी से बाहर आओ। कमरे में लगे स्पीकर में हमजा की आवाज़ गूंजी। बड़े स्टाइल से तैयार होकर बाल बनाकर गुड्डू और पप्पू अपने कमरे से बाहर निकले। अब उनका रुख हमजा के कमरे की तरफ था, जहां हमजा तैयार बटन दोनों का इंतजार कर रहा था। गुड्डू ने जोर से दरवाज़ा खोल कर ऐलान किया, चाचू हम आ गए हैं। पप्पू चलता हुआ हमजा के ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर खड़ा हो गया और अब हमजा को घूरती नज़र से देख रहा था। दूसरी तरफ हमजा ने दोनों की तैयारी को सर से पैर तक चेक किया, फिर उठकर ड्रेसिंग टेबल पर आया और मेज़ पर रखी ढेर सारी कीमती परफ्यूम्स की बोतल में से एक सेलेक्ट की और पहले गुड्डू की जानिब मुड़ा। गुड्डू ने दोनों हाथ उठाकर अच्छी तरह से परफ्यूम लगवाया, फिर पप्पू की बारी। इसने भी अपने छोटे से